السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ رواه البخاري ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ نماز کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، سامعات، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسانوں پر عائد ہوتی ہے وہ نماز۔ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، لیکن نماز کو دنوں رات میں 5 مرتبہ پڑھنا ضرور۔ نماز کی عظمت کو اگر آپ جاننا چاہیں، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، حج ان لوگوں پر فرض ہے جو بیت اللہ کے لیے راستے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، مالداروں پر فرض ہے۔ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے 1 دن مسکین کا کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، یہ جس طرح امیر پر فرض ہے اسی طرح غریب پر بھی فرض ہے، یہ جوان پر بھی فرض ہے، یہ بوڑھوں پر بھی فرض ہے، یہ صحت مند پر بھی فرض ہے، بیماروں پر بھی فرض ہے۔ جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے میں دقت ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ الغرض زندگی میں اگر روح ہے، جان ہے تو نماز ضروری ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ نماز کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادتوں کو دنیا میں فرض کیا، زکوٰۃ کو، روزہ کو، حج کو، خیرات کو اور بھی چیزوں کو اللہ نے دنیا میں فرض کیا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
معراج کرایا، آسمان پر بلایا اور یہ نادر تحفہ دیا، اپنے چہیتے پیغمبر کو ایک بہترین تحفہ دیا نماز کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں نبی کو جب یہ تحفہ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، بڑے ٹینشن میں رہا کرتے تھے، بڑے دکھ میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ اور پہلے یہ 50 وقت کی نماز فرض تھی۔ راستے میں واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے تمہیں کیا چیز تحفے میں دیا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری قوم 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، میں نے اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، میں جانتا ہوں 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، جاؤ اللہ سے کچھ تخفیف کرا لو، ہلکا کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے جاتے گئے، 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نماز کم کرتا گیا، پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر گئے، لاسٹ میں 5 وقت کی باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اب بھی کم کراؤ، اب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ کے پاس اب جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، نبی کے ذریعے اعلان کرو، اسے 50 وقت کے برابر ثواب ملے۔ تو یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی عظمت کو جاننا ہو سمجھنا ہو تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لڑائی چل رہی ہو دشمن سے، میدان جنگ میں مسلمان موجود ہوں اور لڑائی چل رہی ہو، تیروں کی تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہوں، ایسے وقت میں بھی نماز آ جائے تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان اگر ہیں، میدان کارزار میں ہیں، جنگ میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا لیکن نماز تو پڑھنا ضروری ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک فوج دشمن کا مقابلہ کرے اور دوسری فوج نماز پڑھے، جب یہ نماز پڑھ لیں تو یہ مقابلے کے لیے چلے جائیں اور جو مقابلہ کر رہی تھی وہ آ کر نماز پڑھے۔ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، نماز متعینہ وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز متعینہ وقت پر فرض ہے، اس کو ہم اپنے حساب سے ٹال نہیں سکتے۔ نماز کا ایک خاص وقت ہے۔ نماز جس طرح گھر میں بھی فرض ہے، آپ سفر پر جا رہے تو بھی فرض ہے۔ یہ اور بات ہے سفر میں آپ کے لیے تخفیف کر دی جاتی ہے، قصر کی اجازت ہو جاتی ہے، آپ ظہر 2 رکعت پڑھ لیں، عصر 2 رکعت پڑھ لیں، عشاء 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن نماز سے راحت نہیں، نماز کو پڑھنا ضروری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے بار بار اس کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب رکوع لوگ کر رہے ہیں، سجدہ ساتھ میں کر رہے ہیں، اس وقت آپ نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ دین کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی سیدھی دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔
آپ جانتے اسلام کی بنیاد 5 پیلرز پر قائم ہے، 5 ستون پر قائم ہے۔ آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، دیوار ہے، پیلر ہے، ستون ہے، مسجد اس پر ٹکی ہوئی۔ اگر کسی بھی گھر میں پیلرز نہ لگائے جائیں، ستون مضبوط نہ بنایا جائے، تو لوگ کہتے ہیں گھر کمزور ہو جاتا ہے، اس میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور اسلام نے 5 پیلرز بنائے ہیں، اور ہم نماز جیسے پیلرز کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں کہ ہمارا دین خطرے میں ہے کہ نہیں، یہ کوئی ٹینشن نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ جب نبی کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو، خاموش نہ رہا کرو۔ اور اسلام کی بنیاد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تو حج بیت اللہ کرنا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں، جو ان پر چلتا رہے گا گویا اسلام پہ مضبوطی سے چل رہا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی ستون کو اگر ادا نہیں کیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، سمجھو وہ اسلام کو کمزور کر رہا، اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان قریب ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ محسن مسلمان بھائی، نماز بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ نماز اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، نماز کو قائم کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول سے جب بیعت کی تو نبی نے اس بات پر بیعت کی، نماز قائم کرتے رہنا، جب تک جان ہے نماز پڑھتے رہنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، ہر مسلمان کا بھلا سوچتے رہنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ایک اہم چیز ہے، وہ جو بیعت لیتے تھے نماز پڑھنے کا حکم دیتے کہ نماز پڑھتے رہنا۔ نماز کی عظمت کو سمجھنا ہو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری جملہ، آخری سینٹنس آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، تم کو اللہ نے بوس بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، عہدہ منصب تم پائے ہو، تمہارے نیچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ آخر میں کس چیز کی وصیت کی جاتی ہے؟ آخر میں کس چیز کی وصیت کی جاتی؟ اہم چیزوں کی لوگ وصیت کرتے ہیں، پیسہ وہاں رکھا ہے، کاروبار ایسے چلانا، اس کو ایسے چلانا، اہم چیزیں آدمی بتاتا کہ کہیں روح نکل نہ جائے۔ ام سلمہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں، آپ کا بولنا دشوار ہونا، پھر بھی یہ بات کی تاکید کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ تو نماز کتنی اہم چیز ہے کہ نبی کی آخری وصیت یہی ہے کہ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز کو ترک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مشن پر بھیجتے تھے تو سب سے پہلے انہیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا،
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو انہیں تاکید کیا، انہیں تعلیم دیا کہ ایسی قوم کے پاس جا رہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے داعی کو لوگوں کے بارے میں جانکار ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تم ان پڑھ جاہلوں کے پاس نہیں جا رہے ہو، پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، ان کے پاس کتاب ہے۔ انہیں سب سے پہلے تم جس چیز کی طرف بلانا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں۔ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، آج خود ہم اپنے اوپر اسلام کو فٹ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو دین کی تعلیم کیا دیں گے، دوسروں کو دین کے بارے میں کیا بتلائیں گے، کیا سمجھائیں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دین سے دور بھاگنے میں عافیت سمجھ رہا ہے، دین سے دور بھاگ رہا ہے، فیشن میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ تو آج کل نام بھی کامن رکھتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ نام کیسا ہے، مسلم نام ہے کہ ادر نام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 5 دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان سے یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مال کو زکوٰۃ کو مالداروں سے لیا جائے گا، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور زکوٰۃ کو غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دیا جائے گا، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کس سے لیا جائے؟ مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں مسکینوں میں۔ نبی نے یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے آپ ایک عہدے پر ہیں، آپ وصول کرنے کے لیے مال جاؤ، ان کے اچھے مال کو نہ لے لینا، مال جو ہوتا ہے اس کو طلب نہ کر لینا، کیونکہ جب اچھا مال طلب کر لو گے تو اس کو دقت و تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے بھی کہا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جب تم کسی کے اچھے مال کو زبردستی زکوٰۃ میں لوگے یہ بھی ظلم ہوگا، اور جب یہ ظلم ہوگا وہ اللہ سے پکارے گا تو اللہ رب العالمین ایسی صورت میں تمہیں سزا دے دے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم اور ضروری چیز نماز ہے، اور نماز دن اور رات میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ سہولت کے حساب سے 2 ٹائم پڑھ لیے، 3 ٹائم پڑھ لیے، دل میں آئے تو پڑھے، نہیں ایسا نہیں، آپ کو دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھو۔ نماز کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، نماز کے مقام مرتبہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلا کوئسچن نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت، اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست ہوں گے، اگر نماز میں گڑبڑی ہے، نماز میں کمی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، تو تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ گویا اعمال ڈیپینڈ ہے نماز پر۔ آدمی اچھا یا برا اندازہ لگا دو، نماز پڑھنے والا ہے
اچھائی کے راستے پر چل رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ برائی کے راستے پر چل رہا ہے۔ نماز یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی علامت ہے کہ کس راستے پر وہ جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی فارسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، روز محشر کی جان گداز بوت، اول پرشش کی نماز بوت، یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ سوال نماز کے بارے میں ہو۔ تو نماز کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم نماز کے کچھ فضائل بتلاتے ہیں۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی بہت ساری چیزیں فائدہ دیکھ کر بھی کرتا ہے۔ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ نماز انسان کو برائی سے، فحش سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ آج گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، سٹی سٹی، شہر شہر برائی عام ہے، زنا عام ہے، گناہ عام ہے۔ کئی وجوہات ہوں گے مسلمان بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ برائیاں جو لوگ زیادہ کرتے ہیں ان میں لوگ بے نمازی رہتے ہیں۔ زنا کرنے والے، گناہ کرنے والے، فحش کام کرنے والے، منکرات کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، یہ سب بے نمازی رہتے ہیں۔ نماز تو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی جانب نازل کیجیے اس کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کو پڑھیے، پڑھنا سیکھیے۔ قرآن مجید ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کی، اسی کو ہم نہیں پڑھ رہے۔ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کی اسی کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش کاموں سے، زنا سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز جو آدمی پڑھتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر کہہ دے کہ میٹھا نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاتے، کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے۔ نماز ایسے انسانوں کو برائی سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ برائی نہیں کرے گا۔ اگر نماز پڑھنے والا برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ یا تو نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے، آیا جلدی سے کہ جسے کوا تھوڑ مارتا ہے منافق کی طرح سے نماز پڑھ کر بھاگ کے، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو اثر کہاں ملے گا؟ اثر کب ہوگا؟ جب نماز کو نماز نبوی بنا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، البخاری سے بخاری کی روایت ہے، نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث اٹھاؤ، حدیثوں میں دیکھو نبی نے نماز کیسے پڑھا ہے۔ کسی امام کے قول کی طرف نہ جاؤ، کسی بزرگ کے قول کی طرف نہ جاؤ، جاؤ تو مصطفیٰ کے فرمان کی طرف جاؤ، جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جاؤ، آپ کے اقوال کی طرف جاؤ کہ آپ نے نماز کیسے پڑھا ہے، کیسے بتایا ہے، کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح سے نماز پڑھیے تو نماز کا رزلٹ دیکھیے، سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقین نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان بہت ساری غلطیاں کرتا رہتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا رہتا ہے، نماز کی برکت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں مٹاتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں، نبی ہوتا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة
وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، 5 وقت کی نمازیں جو پڑھتا ہے، یا جمعہ کی نماز جو پڑھتا ہے، یا رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے، یہ 20 کے ایام میں یہ کفارہ ہوتے ہیں، 20 کے ٹائم کے کفارہ ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتا رہتا، بیچ میں غلطی ہوئی اس کو اللہ مٹاتا رہتا۔ جمعہ کا روزہ رکھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھا، اگلے جمعہ تک وہ گناہ انسان کے مٹ گئے۔ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گناہ سال بھر کے مٹ گئے۔ مستنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے جرم سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھا، اگزامپل دیا، سے بخاری سے مسلم کی روایت، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے، کسی کے گھر کے دروازے پر، کسی کے گھر کے گیٹ کے سامنے ایک نہر ہو، ایک دریا ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، طہارت کرے، حاصل کرے، 5 مرتبہ پاکی حاصل کرے، بدن پہ پانی ڈال کر نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے باڈی پر، اس کے بدن پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی، ایسا آدمی جو دن میں 5 مرتبہ نہائے، اس کے بدن پہ میل کچیل بھلا کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، کہ آدمی 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے گا، اس کی باڈی پر، اس کے بدن پہ کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے کلین کر دیتی، وائپ کر دیتی، سفید کر دیتی۔ نماز کا مقام ہے، مرتبہ ہے، انسان گناہ کرتے کرتے سیاہ ہوتا، نماز اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین اس کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایم ایل اے کو دیکھ لیتا ہے تو فوٹو کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں نے کیا کیا ڈنر کیا۔ اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے جو نمازی صبح و شام نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلا فی الجنت کلما غدا او راح۔ نبی فرماتی، جو آدمی صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مسجد آئے بھائی، دکان پہ بیٹھا رہ جائے، گھر پہ بیٹھا رہ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے، جب یہ مسجد کی طرف جاتا ہے، عاد اللہ نزلا فی الجنت کلما غدا و راح، اللہ جنت میں اس کے لیے سامان کھانے کا تیار کرتا ہے۔ وہ آدمی جنت میں جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل ڈش تیار کرتا ہے۔ جب یہ جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام کو جاتا ہے، تو گویا اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کا میزبان ہوتا ہے، اور نمازی مہمان ہوتے ہیں اللہ کے۔ اللہ ہی لوگوں کے لیے اسپیشل انتظام کرتا ہے جنت میں۔ تو نماز کا مقام دیکھیے، اس کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جنت میں ایسے لوگوں کے لیے اسپیشل انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ تنہا نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں 27 کا ذکر ہے۔ آدمی ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنی دکان میں پڑھ لیا، 25 دن پڑھے گا، اور مسجد میں 1 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو دونوں برابر۔ تنہا آدمی 25 دن پڑھ رہا ہے، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ لوگوں سے کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا، سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھ لیا تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ وہی آدمی اکیلے میں 25 دن پڑھے نماز ظہر کی، 27 دن پڑھے، تب جا کر وہ 1 وقت کی نماز کی برابری کرے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی نماز وضو کرتا ہے، نماز کے لیے جب قدم بڑھاتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، نماز کے ارادے سے جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے حکم میں رہتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں آتے تو جلدی میں رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے ہی جماعت کھڑی ہو جائے۔ آپ مسجد میں جب تک انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب آدمی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے جب تک اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دعا کن کو ملتی ہے؟ نمازیوں کو ملتی ہے، بے نمازیوں کو نہیں ملتی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ذکر کر رہا، اذکار کر رہا، اللہ کو یاد کر رہا، بیٹھا ہے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما دے۔ اور اللہ کا رحم جس پر ہو جائے، اللہ کا کرم جس پر ہو جائے، وہ اللہ کی سختی سے بچ جائے گا، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، اللہ کا کرم نازل ہوگا۔ فرشتے دعائیں کرتے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس پہ کرم فرما دے، اس کے اوپر جو تکلیف مصیبت ہے اسے ہٹا دے۔ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو ختم فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کے توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ جو گناہ کیا ہے گناہوں سے اسے پاک و صاف کر دے۔ گویا فرشتے مستقل ایسے نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نمازی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ دعا کب تک ملتی رہتی ہے؟ اس کی لمٹ بتلائے، جب تک انسان حدث کا شکار نہ ہو جائے، یعنی جب تک انسان کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد یہ دعا کا سلسلہ بند ہوتا ہے۔ آدمی بیٹھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے، جب تک وضو نہیں ٹوٹا ہے وہ نماز کے حکم میں رہتا ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، معافی کی دعا کرتے ہیں، توبہ قبول ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ چیز چلتی رہتی، دعا چلتی رہتی ہے ما لم یحدث بھی ما لم یوزی، جب تک وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی جب تک اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی، یعنی جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرشتے کی دعائیں لگتی ہیں، فرشتے کی دعائیں ملتی ہیں ایسے لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے انتظار کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، قدم قدم پر ان کے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی آگ کو مٹاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے لوگوں اپنے گناہوں سے جو تم نے آگ تیار کیا اس آگ کو بجھا لو نماز کے ذریعے سے۔ گویا نماز پڑھنے والا اپنے گناہوں کو نماز کی برکت سے ختم کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا، نماز کی حفاظت کرنے والا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں اور قیام اللیل کرتا رہوں، میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو جو کیا ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی برکت دے کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، لوگ نبی کو خوش کرنے کے لیے جھنڈا نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور نماز بھی غائب کر دیتے ہیں۔ نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن نسائی کی روایت ہے، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دنیا کی چیزوں میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ النساء، عورتیں سب سے اچھی پسندیدہ. والطیب، خوشبو بھی مجھے بہت محبوب ہے، عورتیں بھی مجھے بہت محبوب ہیں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی فرماتے ہیں میرے آنکھوں کو قرار ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اطمینان ملتا ہے نماز کے ذریعے سے. اور نبی کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، نبی جب بے چین ہوتے تھے تو کہتے یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها. ابو داؤد کی روایت. اے بلال اقامت کہو، اے بلال اقامت کہو اور نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ. نماز پڑھیں گے تو ہماری بے چینی دور ہو جائے گی، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. نبی کو جب بھی کبھی سختی کا معاملہ ہوتا، کبھی بے چین ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ہے کہ آدمی بے چین ہو گیا، دو چار گانے سن لیا، کسی کو گالی گلوچ دے دیا، بے ایمانی کر لیا، جھوٹ بول دیا، کہتا سکون ہم کو اسی میں مل جائے گا. نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کو جب کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، نماز کے ذریعے سے سکون آپ حاصل کر لیتے تھے. نماز بے چینی کو، پریشانی کو دور کر دیتا. آج کل ڈاکٹر لوگ بھی بتاتے ہیں کہ آدمی جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو سمجھ لیجیے دماغ کو ایک طرح الگ طرح سے اسے خوشی ملتی ہے. یہ دل کا خون آسانی سے پہنچ جاتا ہے. عام حالات میں خون کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو دل کا خون ٹرانسفر ہو کر سر میں اور دماغ میں پہنچنا آسان ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کے وقت میں نماز کو پڑھا. غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کافروں کی تعداد 1000 ہے. مسلمانوں میں سے کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں. مسلمان نہتے ہیں، کچھ سامان نہیں ہے، اور ادھر کافر ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے اور دعا کیا، اللہم، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر. اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ فلا توبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ جماعت صحابہ کرام کی جو یہاں موجود ہے یہ ہلاک ہو گئی، یہ مار ڈالی گئی، یہ اگر ختم ہو گئی تو روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. نبی دعا کر رہے ہیں، دعا میں بزی ہو گئے، اتنا مستغرق ہو گئے، اتنا بزی ہو گئے کہ نبی کی پشت مبارک سے چادر کھسک گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر چادر کو رکھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا. اور آپ نے دیکھا، رزلٹ دیکھا، آپ نے رزلٹ دیکھا، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافر قیدی بنائے گئے اور مسلمانوں کو فتح ملی. اور اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا، 2 ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو مار ڈالا. مسلمانوں کو ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے مدد بھیج دیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھیج دیا. فرشتے ایسے کافروں کے پور پہ مار رہے تھے، ہاتھ کے پور پہ، یہ جو انگلی کا پور ہوتا ہے اس پہ مار رہے تھے. اللہ نے مدد بھیجا. کب؟ نبی دعا کر رہے ہیں، سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، انسان سب سے زیادہ قریبی اپنے رب کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے،
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریبی انسان اللہ کا کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریبی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھو گے تب تو سجدہ کرو گے، تو سجدے کی حالت میں کیا کرنا چاہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، سجدے میں خوب دعائیں کرو۔ آپ کو کوئی مصیبت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدے میں چلے جائیے، سجدہ لمبا کر دیجیے، دعا کیجیے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے۔ سجدے میں مانگی ہوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ عاجزی کا، بندگی کا یہ وہ ذریعہ ہے کہ آدمی جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اظہار کرتا، اللہ میں نے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا ہے، ہاتھ پیر کو میں نے زمین پر رکھ دیا ہے، اے اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ عاجزی کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندے عاجزی میں دعا کریں، چھوٹا بن جائیں ایک دم، اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور دعا کریں۔ تو سجدے میں کی ہوئی دعائیں کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، کبھی بھی انہیں واپس نہیں کیا جاتا، اور سب سے زیادہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ جب نماز پڑھیں گے تب سجدہ کرنے کا موقع ملے، خاص طور سے نفل نماز میں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں لمبی سجدہ کر دے، دعا کر لیجیے، وہاں پر جو مانگنا مانگیے، اللہ دے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھو پوری دنیا کی ٹیمیں، کافر قوم مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ نبی نے اپنی حفاظت کے لیے، صحابہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودوایا تھا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر۔ تمام ٹیمیں آ گئی تھیں۔ حذیفہ سے کہا اللہ کے نبی جاؤ دیکھو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور نبی نماز میں بزی ہو گئے۔ واپس حضرت حذیفہ آتے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہنے الرحیل الرحیل، نکل جاؤ یہاں سے، نکل چلو یہاں سے۔ ایسی اللہ نے ہوا بھیج دی کہ پوری دنیا کی طاقتیں مدینہ کے محاصرہ کرنے کے باوجود بھی انہیں واپس جانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب آیا دیکھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دیکھیں کہ کافر لوگ کیا ہے، جنگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مدینہ کا محاصرہ کے گھیر لیا تھا سب لوگوں نے مدینہ کو، لیکن سب چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، 2 اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے کہا تھا چلو میلہ دیکھنے، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ آج کہیں جانا ہو تو بیمار آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کو چلنا، دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ دین کے لیے تو بہت پریشانی، بہت تکلیف ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہو۔ اور ایک جھوٹ کب بولا تھا؟ تمام بتوں کو توڑا تھا تو کہا تھا بڑے بت نے توڑا ہے۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے لے کر حضرت سارہ کو جا رہے تھے، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم، بڑا خونخار بادشاہ تھا۔ وہ ہر نیک عورت پر انیائے کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور جسے کہا جائے بہت بری حرکت کرتا تھا، زنا کر لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن، نہ ان کی وہ بیوی تھی۔ تو حضرت سارہ سے کہا تھا حضرت ابراہیم نے کہ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے تمہارے بارے میں، تو میں نے کہہ دیا کہ تم میری اسلامی بہن، وہاں جا کر تم یہی بات بتا۔ اور بادشاہ نے وہ طلب کر لیا حضرت سارہ کو، غلط ارادے سے، زنا کرنے کے ارادے سے، بدکاری کرنے کے ارادے سے
حضرت سارہ کو طلب کر لیا. بڑا ظالم بادشاہ تھا. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے. جب وہ بادشاہ غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اسے وہی گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے وہی گرا دیا. اسے مرگی جسے کیفیت طاری ہو گئی، اٹھ نہیں سکتا تھا. اس نے حضرت سارہ سے کہا دعا کر دو اللہ سے دعا کر دو، میں دوبارہ غلط حرکت نہیں کروں گا. حضرت سارہ کہتی کہ میں نے دعا کہ اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا. پھر جیسے ٹھیک ہوا پھر وہ غلط ارادے سے میری طرف لپکا پڑا. عورتوں کی عزت سے کھیلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. وہ بادشاہ عزت سے کھیلنا چاہا، پھر آگے بڑھا، پھر بے ہوش ہو کر گر گیا، تڑپ رہا ہے زمین پر. پھر حضرت سارہ سے فریاد کیا، کہا کہ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بچا لے، میں یہ غلطی یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے دعا کیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا یہ کس کو تم لوگ پکڑ کر لے، یہ تو شیطان معلوم. اس سے پہلے وہ غلط حرکتیں کر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ پر جب غلط حرکت کرنا چاہتا تھا تو زمین پر وہ گر پڑتا تھا. حضرت سارہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے. اتنی تکلیف کی بات ہے کہ بیوی کی عزت پر حملہ ہونے والا ہے، بیوی کی عزت داؤں پر جا رہی ہے. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہن بھی بتایا کہ یہ میری بہن ہے. اور ایسا نازک موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھو. ہمارے اوپر مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی، کوئی حادثہ آنے والا ہو، سب لوگ کہیں گے فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ وہ ہو رہا، اور اپنے پاس کی مسجد میں اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. وہاں کی بات کریں گے، ایران کی توران کی بات کریں گے، فلاں جگہ کی بات کریں گے، اور پاس کی مسجد میں نماز میں حاضر ہونے سے تکلیف ہوتی، نماز تک نہیں پڑھتے. حضرت ابراہیم کے پاس جب وہ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں پوچھا کیا ہوا؟ تڑپ تھی، بے چینی تھی، بے قراری تھی. انہوں نے کہا اللہ نے ظالم کے مکر کو مٹا دیا ہے، میں سیف بچ کر چلی آئی. وہ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھیجا تھا. حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھیجا تھا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ وہی حضرت ہاجرہ ہیں. ان کو سارہ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کوئی نیک متقی پرہیزگار خاتون ہے جس کی طرف میں غلط ارادے سے بڑھ رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. خدمت کے لیے اتنا خوش ہوا کہ ایک لوڈی کو بھیج دیا، اور انہیں لوڈی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن نماز کے ذریعے سے کیا معاملہ حل ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے بتلایا تھا کہ جب لوگوں نے حضرت جریج کو مارنے لگے، حضرت جریج کے گھر کو توڑ پھوڑ دیا اور الزام لگا دیا کہ تم نے زنا کیا ہے. جریج نے کہا بھائی ہم کو کیوں مار رہے ہو، ہمارے گھر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا زنا کیوں، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. تو حضرت جریج نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دودھ پیتے بچے سے پوچھا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے، میں ہوں کہ کوئی اور ہے؟ تو دودھ پیتا بچہ بول پڑا تھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. حضرت جریج نے نماز پڑھ کر اس سے پوچھا تھا. کتنا بڑا داغ لگ گیا تھا ان کے اوپر. لوگوں نے بدنام کر دیا کہ یہ بلاتکاری ہے، یہ زنا کرنے والا، یہ ڈھوگی ہے. لیکن نماز کی برکت دیکھیے کہ حضرت جریج نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دودھ پیتے بچے سے پوچھا گیا بتاؤ. یہاں 4 سال 5 سال کے بچے بولتے ہی نہیں ہیں برابر. وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. لوگ آئے حضرت جریج کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، ان کے گلے لگانے لگے، اور کہا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے گھر کو سونے کا گھر بنانا چاہتے، گولڈ کا گھر بنانا چاہتے. حضرت جریج نے کہا نہیں بھائی میرا گھر جیسے مٹی کا تھا ویسے بنا دو، ہمیں نہیں چاہیے.
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب کفار مکہ سولی پر لٹکانا چاہ رہے تھے تو حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہا لوگوں میں نے نماز اس لیے مختصر کر دیا تھا تاکہ تم لوگ یہ سوچو کہ سولی پر جانے سے ڈرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام مصیبت میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا ہے۔ طائف میں عباسوں بدماشوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ کو پتھروں سے مارا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ پرمیشن دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل مسلمان ہو۔ آج پورا طائف مسلمان، نبی نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے گھر سے نکالا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز کا ٹائم نکل گیا تو نبی نے بد دعا کر دیا ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن صلاۃ الوسطی۔ عصر کا نماز مغرب کے ٹائم میں چلا گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، ٹائم سے نکل گیا نماز کا وقت، تو نبی نے بد دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دے، اللہ ان کے گھروں قبروں میں آگ بھر دے جن لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے عصر کی نماز سے بزی رکھا، جن کی وجہ سے آج ہم عصر کی نماز ٹائم پر نہ پڑھ پائے۔ نبی نے بد دعا کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہزاروں مثالیں اس میں۔ لیکن نبی کیا جب نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئے تو ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیا۔ ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جائیں ہمیں خود احساس نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے بد دعا کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی۔ نماز اتنی اہم ضروری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، ارادہ یہ کیا کہ میں لوگوں کو حکم دوں لکڑیاں اکٹھا کریں اور نماز کے لیے کسی کو مصلی پر بڑھا دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ نبی جو رحمت بن کر آئے دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن بے نمازوں کے اتنا سخت رویہ کہ ایسے گھروں میں آگ لگا دیا جائے جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن نبی نے آگ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے آگ نہیں لگایا کہ اس گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کی کیا غلطی ہے؟ اس گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، ان کی کیا غلطی ہے؟ تو نبی نے نہیں لگایا۔ نماز کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہو، جماعت کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہو تو آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، میں نابینا آدمی ہوں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، راستے میں خطرناک جانوروں کا ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر پہ پڑھ لیا کروں۔ ایک نابینا صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی، جو خود سے چل کر مسجد میں آنے میں دقت ہو رہی ہے، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، نبی سے یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دیا، آنکھوں سے دکھائی دیتا، پیر سے ہم چل رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، اور ہم نماز سے غفلت برت ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگے، کچھ دور گئے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، ہل تسمعون النداء،
اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اذان تو میں سنتا ہوں۔ تو نبی نے کہا فعجب، اے عبداللہ بن ام مکتوم، جب اذان تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا جب تم سنتے ہو تو تمہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ گھر میں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کن کو؟ ایک نابینا صحابی جو اندھے ہیں، جو نابینا ہے، جنہیں دکھائی نہیں دے رہا، وہ صحابی نماز سے رخصت نہیں چاہ رہے ہیں، نماز گھر میں پڑھنا چاہے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا ہے؟ سارا کام کر لیں گی، سارا کام ان سے ہو جائے گا، کھانا 10 قسم کا بنا دیں گے، کپڑے سینکڑوں دھل ڈالیں گے، لیکن انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ہمارے بزرگوں کو رات کو بھی ڈیوٹی دکانوں پر کرتے ہیں، کمانے میں بزی رہتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز آ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی نے نابینا صحابی کو کہا کہ آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ آج مسجدیں تو بن گئی ہیں، لیکن مسجدیں خالی اور ویران ہو جاتی ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک کے بعد۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ ایک شاعر کہتا ہے، تھی مسجدیں کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ من میں آیا تو پڑھ لیا، دل کہا تو پڑھ لیا، ٹائم ہے تو پڑھ لیا، بزنس چل رہا تو نہیں پڑھا، دکان چلی تو نہیں پڑھ گیا، پھر بیٹھے تو پڑھ لیا۔ معزز مسلمان بھائیوں، نماز ایک ایسی اہم عبادت تھی کہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے منافقین بھی نبی کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافقین جو اسلام کے دشمن، جو رسول کے دشمن، جو دل سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن 2 نماز ان پر بھاری ہوتی تھی۔ کون 2 نماز؟ نبی فرماتے ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری گزرتی تھی، انہیں گرا لگتا تھا، بقیہ نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن فجر میں عشاء میں انہیں دقت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر منافقوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر میں اور عشاء کی نماز میں کیا رکھا ہے، فجر میں اور عشاء میں کیا برکت ہے، تو گھٹنے کے بل چل کر آنا پڑے تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ بچے جو 6 مہینہ 8 مہینہ کے بچے جو چلتے ہیں نا، 6 مہینہ 8 مہینہ کے بچے جو چلتے ہیں نا زمین سے لگ کر، اس طرح چل کر آنا پڑے تو چل کر آئیں گے۔ منافق بھی آئیں گے اگر پتہ چل جائے عشاء کا مقام کیا ہے، فجر کا مقام کیا ہے۔ 2 نماز ان پر بھاری گزرتی تھی، اور ہم مسلمانوں پر ہفتے کی 35-34 وقت کی نمازیں بھاری ہو جاتی، وہ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں تھوڑا لیول بڑھا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب بھاری ہے، اور اس وقت کے منافقوں پر صرف 2 وقت کی نمازیں بھاری ہوتی تھی۔ نماز وہ پڑھنے آتے تھے، اللہ نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے تھے منافق، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، جب نماز پڑھتے تھے قاموا كُسَالَىٰ، سستی سے پڑھتے تھے، آتے تھے، پڑھتے تھے، سستی سے یُرَاءُونَ النَّاسَ۔ کیوں پڑھتے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام بھی لسٹ میں لکھ لینا، کوئی فائدہ ہوگا تو مجھے بھی دینا، فائدے کے لیے، بینیفٹ کے لیے پڑھتے تھے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج ہم مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد بھر جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے بعد 8 نمازی 10 نمازی بیچارے جو چل پھر نہیں سکتے وہی پہنچ رہے ہیں، بقیہ جوان لوگ، تندرست لوگ مسجد کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ مسجد کو ضرورت ہے، ہماری کی نہیں ضرورت ہے۔ آخر اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ آپ ہی لوگوں کو بلانے کے لیے تو دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ،
آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ نماز میں کامیابی ہے، نماز میں جنت ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ اور ہم کیا ہے، ٹائم ٹو ٹائم دکان پہ جا رہے ہیں، وہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی یہاں مل رہی ہے اور یہاں نہیں آ رہی۔ تو نماز اذان کیوں دی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اگر آپ آ ہی نہیں تو اذان کیوں دے رہے؟ یہ اذان ہم ہی لوگوں کو بلانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ جب اذان ہم لوگوں کو بلانے کے لیے دی جا رہی ہے تو ہمیں آنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ آج مسلمان نماز میں اتنا کوتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان الگ الگ قسم کے نمازی، کوئی 360 والے نمازی ہیں، کوئی 360 والے نمازی ہیں، کوئی کھاٹ والے نمازی ہیں، کوئی 7 والے نمازی ہیں۔ 7 والے نمازی جمعہ آئیں گے، جمعہ ٹوپی لگا کر اگلی صف میں بیٹھیں گے یا پیچھے، جب وہ خطیب خطبہ ختم کرنے والا رہے گا تب آ جائیں گے۔ 7 دن والے نمازی ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا ہے، مہینہ والے کیا ہے، صرف رمضان میں حاضر رہیں گے۔ اور کچھ لوگ سال بھر میں آئیں گے، کب؟ جب عید ہوگی تب، بقرعید ہوگی تو۔ اور کچھ لوگ کھاٹ والے نمازی، وہ نماز نہیں پڑھتے، نہ جمعہ پڑھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ عید پڑھیں گے، نہ بقرعید پڑھیں گے۔ ہاں کسی کے ہاں کوئی مر جائے، کسی کے ہاں کوئی مر جائے تو رشتہ داری نبھانے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نماز مومنوں کی میراث تھی، نماز دل سے دلوں کو سکون ملتا تھا، نماز سے دلوں کو قرار ملتا تھا، نماز سے مدد ملتی ہے، نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، نماز تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے، نماز کی برکت سے اللہ تمہارے جنت میں سامان کھانے پینے کا تیار کرتا ہے۔ تو نماز سے دور بھاگ رہے؟ بے نمازیوں سن لو، بے نمازیوں سن لو، جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم، ان کے لیے بھی جہنم۔ آپ پڑھیے سورہ ماؤن کی آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماتا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نمازوں میں سستی کرنے کا 2 مطلب بتلایا گیا، دونوں مطلب سمجھ لیجیے۔ سستی کرنے کا ایک مطلب یہ ہے 2 وقت کی پڑھا 3 وقت کی نہیں پڑھا، 3 وقت کی پڑھا 2 وقت کی نہیں پڑھا، دل لگا تو پڑھا، دل لگا تو نہیں پڑھا۔ کوئی دوست یار ہے بلا لے گا تو پڑھ لیا، نہیں بلایا تو نہیں پڑھے، دکان پہ کسٹمر آ گیا تو نہیں پڑھے، نہیں آیا تو پڑھ لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، وائل ہے، بربادی، تباہی۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو کچھ وقت پڑھتے ہیں کچھ وقت نہیں پڑھتے۔ اور دوسرا مطلب ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نماز کو ٹائم سے نکال کر پڑھتے ہیں۔ ظہر کو اس کے ٹائم میں نہیں پڑھیں گے، عصر کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں، جب سورج ڈوب رہا ہوگا تب پڑھیں گے، ٹائم نکل جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر آگے اللہ نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز کو، معمولی چیز کو لوگوں کو نہیں دیتے۔ کوئی گھر پہ نمک مانگنے کے لیے آیا تو نہیں دیا، چھوٹا سامان مانگنے کے لیے تو نہیں دیا۔ لوگوں کے لیے جہنم میں بربادی ہے، تباہی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی پڈلی کو کھولے گا، پڈلی اللہ کھولے گا۔ اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا، لیکن پڈلی کیسے ہوگی اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے، کیفیت کے پیچھے نہیں جاتے۔ پڈلی اللہ کھولے گا، یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن پڈلی کھولی جائے گی۔ کس کی؟ اللہ کی پڈلی کھولی جائے گی، اللہ پڈلی کھولے گا۔ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، کیا سب سجدہ کرو، اللہ کی پڈلی کھلی، سجدہ کرو سب۔ تو جو نماز پڑھنے والے تھے، اوریجنل مسلمان تھے، اوریجنل نمازی تھے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو ریاکاری کرنے والے تھے، چپ دکھانے کے لیے پڑھتے تھے کہ لوگ ہمیں بھی سمجھے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام بھی اچھے لوگوں میں لکھتے رہو، یہ لوگ بھی آئیں گے۔ فلا یستطیعون، طاقت نہیں رکھ پائیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں، لٹک جائیں گے۔ اللہ کمر کو، پیٹھ کو سخت کر دے گا، جھکے گا نہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت طاری ہوگی،
مسلمانوں جو نماز پڑھنے والے سجدے میں ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کر کے پڑھتے ہیں، وہ لٹکے رہیں گے، ذلیل ہو جائیں گے وہاں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا لگتی تھی، وہم سالمون، یہ کیا سالم تھے، اچھے تھے، چل سکتے تھے، پھر سکتے تھے، پھر بھی نہیں آتے تھے۔ بینک میں لائن لگانے کے لیے 1 گھنٹہ لائن لگا لیں، اور تراویح کی نماز تھوڑا لمبی ہو جائے تکلیف میں چلے جائیں گے، نماز تھوڑا لمبی ہو جائے تکلیف میں چلے جائیں گے، ریاکاری کے لیے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں جب جھکنا چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے۔ تم دیکھو بھائی، جو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے جب جہنم ہے، جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم، جو سستی کرتے ہیں، نماز کو ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جو ریاکاری کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم، تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہو؟ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے گروی، عمل کرے گا تو چھوٹے گا، جہنم سے چھوٹے گا، الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے داہنے ہاتھ والے، جن کے نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جنت میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، قیامت کے دن جہنمیوں سے کوئسچن کریں گے، سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے آئے؟ جہنم میں کس چیز نے آپ کو کھینچ لائی؟ کون سی چیز آپ کو جہنم میں کھینچ کر لائی؟ کیوں آپ جہنم میں چلے آئے؟ آپ تو اچھے تھے، شریف دکھتے تھے، بڑے نیک تھے، مانے جاتے تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ جہنمی سب سے پہلا آنسر کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، جہنم میں اسی لیے چلے آئے۔ تو لوگ جو سوچتے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے جائیں گے، کیسے جاؤ گے؟ یہاں اللہ فرما رہا جہنمی سب سے پہلا جواب یہ دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، بس کوئی غریب ہے مسکین ہے کچھ نہیں کھلاتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لایانی بات کرنے والوں کے ساتھ لایانی بات کرتے تھے۔ بات کرنے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے ہوٹل پر، گھر کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر بات کر لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، فرصت نہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کوئی کہتا تو نماز پڑھو اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا، ارے آئے گا تو دیکھا جائے گا، قیامت کہاں کو ہم نے دیکھا ہے، جب وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لوگ ایسا بولتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کا دامن پکڑ کے مچل جائیں۔ اللہ کہتا بے نمازیوں کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، بے نمازیوں کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو بے نمازی کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معزز مسلمان بھائی، اللہ نے بھی فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پہلے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو ان کے پیچھے برے لوگ پیدا ہو گئے۔ اضاعوا الصلاة، جو لوگ پیدا ہوئے اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھا۔ واتبعوا الشهوات، شہوتوں کے پیچھے پڑے رہے، یہ ایک سے ایک چیز کھا رہے ہیں، ہر خواہش کی چیز مٹا رہے ہیں، خواہش میں جو ہے، دل میں جو ہے وہ سب کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہے۔ آج ہی نوبت ہے، مسلمان ہر چیز کھا پی رہے ہیں، ہر خواہش پورا کر رہے ہیں، اگر پورا نہیں کر رہے تو کون سی چیز نہیں پورا کر رہے ہیں؟ نماز کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی
جو نماز کو ضائع کر دے گی، برباد کر دے گی اور صرف خواہشات کے پیچھے پڑے رہے گی، یہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، یہ گھر بن جائے تب نماز پڑھیں گے، شادی ہو جائے بچی کی تب نماز پڑھیں گے، وہ ہو جائے تب ہم یہ کریں گے، وہ ہو جائے تب تک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ بھیا چلو اب آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ فسوف یلقون غیا، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایک وادی کا نام۔ تو ریاکار نماز بھی جہنم میں جائے گا، سستی کرنے والا بھی جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ دو آیتوں سے بات ثابت ہوئی کہ ایسا آدمی کہاں جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کہ کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو کفر سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز۔ اگر آپ نماز پڑھا، اگر اذان ہو گئی تو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، تو آپ گوئے مسلمان نہیں، تبھی تو نہیں آ رہے۔ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو مسلمان مسجد میں آ رہے، آپ نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان، کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت کو ہم ادا کریں خدا را۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان مبارک کے بعد نماز کو ترک کر دیں۔ نبی کی نماز کی آپ حالت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تہجد ایسا پڑھتے تھے کہ پیر میں سوجن آ جایا کرتی، پیر میں ورم آ جائے گا، سوج جاتا، پھول جاتا تھا، پیر موٹا ہو جاتا۔ نبی جن کے گناہ بخشے بخشائے ہیں، جن کی نیکیاں، ہم جو سب اچھائی کر رہے ہیں، سب نیکیاں ان تک پہنچ رہی ہیں، لیکن وہ خود اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور ہم گنہگار لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، سجدے میں دعائیں نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کا دوسرا رکن ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہی نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انسانوں کی گناہوں کی مٹانے کا ذریعہ ہے، اور نماز نبی کو محبوب ہے، اور نماز کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہیں سننے سے زیادہ ان تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔